اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہوا ہے، فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہوا ہے، کچھ کریں یار غار کی باتیں۔ جو موضوع دیا گیا ہے میں اس پر صرف ایک یا دو ہی باتیں گوش گزار کروں گا، اس کے بعد موجودہ جو حالات ہیں اس کے بارے میں 2 سے 3 باتیں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، انسان ساری زندگی دین پڑھتا رہے یا پڑھاتا رہے، عمل اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی بیٹھ کے بھی قرآن بھی پڑھاتا رہے نا، تو جب تک اس مالک کی طرف سے توفیق نہیں ہے عمل نہیں ہو سکتا۔ علم اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ پرانے وقتوں میں علم عام لوگوں کے پاس کم تھا لیکن عمل زیادہ تھا۔ آج علم اور ڈگریاں لا تعداد ہے، عمل نہیں ہے۔ تو صوفیاء لکھتے ہیں کہ زیادہ علم سے تھوڑا عمل زیادہ بہتر ہے۔ جتنا علم ہے اتنا عمل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دین سننے کے لیے بیٹھا کرے، ایک دعا مانگ کر بیٹھا کرے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ یقین کریں جو بندہ عمل کی طرف چل پڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون نازل کرتا ہے اور رستے کھولتا جاتا ہے۔ دین اتنا خوددار ہے، وہ کسی کا ادار نہیں رکھتا۔ جو دین میں جس نیت سے آتا ہے نا اس کو وہ مل جاتا ہے، جس نیت سے آتا ہے۔ مزے کی بات بلا کیا ہے، جو دین میں پیسہ کمانے آتا ہے اس کو پیسہ مل جاتا ہے، جو عزت لینے آتا ہے اس کو عزت مل جاتی ہے، جو شہرت لینے آتا ہے اس کو شہرت ملتی ہے، اور جو اس کو لینے آتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ دین بڑا خوددار ہے، جس نیت سے بندہ آتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں بھی آپ ہمارے علامہ صاحب سے باتیں سن رہے تھے۔ میں صرف 2 باتیں آپ کو گوش گزار کر کے موجودہ حالات پہ بات کرتا ہوں، کیونکہ دوائی دینا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، دوائی میڈیکل سٹور والا بھی دیتا ہے۔ آپ جا کے بتائیں یہ مسئلہ آپ کو دوائی دے دے گا، تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کا کام دوائی دینا نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام ہے مرض پکڑنا کہ مرض کیا ہے۔ دوائی تو کوئی بھی دے دے گا۔ ایک گھر میں اگر 8 افراد رہتے ہیں نا، ایک بیمار ہو تو باقی 7 ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی دوائی بتا رہا ہوتا ہے، اپنا اپنا نسخہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ڈاکٹر کا کام دوائی دینا، وہ میڈیکل سٹور والا بھی، ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر بھی ایسا ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر کا کام ہے مرض پکڑنا۔ اسی طرح عالم کا کام تقریر کرنا نہیں ہے، تقریر مبلغ بھی کر لیتا ہے۔ عالم کا کام ہے موجودہ زمانے کا مرض پکڑنا کہ کس مرض سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے۔ عالم کا کام ہے مرض پکڑنا۔ تقریر کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک بندے کو کتاب دے کے 2 گھنٹے کمرے میں وہاں کو تیاری کر، وہ تیاری کر لے گا، 2 گھنٹے بعد آ کے عوام کو باتیں سنا دے گا۔ تو عالم کا کام تقریر کرنا نہیں ہے، یہ مبلغ بھی کر لیتا ہے۔ سارے سیاستدان بھی تقریر کرتے ہیں، جتنے تجزیہ نگار ہیں سارے تقریر کرتے ہیں۔ تو عالم کا کام تقریر کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ عالم کا کام ہے کہ جس دور میں وہ جی رہا ہے اس دور کا مرض کیا ہے،
وہ آنے والے لوگوں کو ان کا مرض بتایا کہ بھئی یہ مرض ہے اور یہ اس کی دوائی ہے. دوائی دینا کمال نہیں ہے، پہلے اس کو بتاؤ کہ تمہیں مرض کیا ہے. میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپریٹ کروانے کے لیے، آپریشن کسی بھی مسئلے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ جاتے ساتھ ہی آپریشن شروع کرتا کیا کہتا ہے؟ پہلے ٹیسٹ کراؤ. کیوں؟ پتہ چلے بیماری کی ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا بلا کے کہنا ہے؟ پہلے پتہ تو کرو بیماری کی ہے، کس چیز کا علاج کرنا ہے. اب ہر بندہ علاج بتا رہا ہے، پہلے بتاؤ تسی معاشرے کو مرض کہاں پہ ہے. پہلے سادہ بندے کو بتاؤ بھی مرض پیدا کہاں ہوا، کس بیماری کا علاج کرنا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں نا مرض کی سمجھ بھی دے دے اور اس کو حل کرنے کے لیے عمل کی توفیق بھی دے دے. آپ یقین کریں اتنا خوبصورت تجزیہ رسول کریم نے آج کے زمانے کے اوپر کیا، میں کہتا ہوں حد کرتی رسول اللہ نے. بڑے سے بڑا تجزیہ نگار، بڑے سے بڑا کالم نگار ایسی بات نہیں کر سکتا. عقلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے رسول اللہ نے بہترین تجزیہ اس کے اوپر پیش کیا. سب سے آخر پہ وہ حدیث سناؤں گا تجزیے والی، آپ سنیں گے آپ کہیں گے یار کمال نگاہ تھی مصطفیٰ کی. اور آج بھی نگاہ انہی کی ہے. یعنی حضور نے اس دور میں ظاہری نگاہ سے دیکھ کر بتایا کہ امتیوں آنے والے زمانے میں یہ مرض پیدا ہوں گے اور ان سب کا علاج یہ والا حال ہے. آپ نے حدیث پاک کو بڑی توجہ سننا. پہلے جناب صدیق کی بات کر لوں، کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ بات نہ کرو تو لوگ اٹھا کے سنیے سے نکال دیتے ہیں کہ موضوع کچھ تھا، بات ان کی نہیں، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے. تو اس لیے ایک دو باتیں آپ کی بھی کر لیں، پھر اپنے اصل مرض پہ آتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ایک آپ کو کلیہ سمجھا کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں. احادیث بھی آپ نے سن لی علامہ صاحب سے، قرآنی آیات بھی سن لی. میں آپ کو نا جھٹکا ایک نسخہ بتاتا ہوں. آپ سب نے سونار دیکھا ہوگا، جیولر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آج کل تو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، ویسے دیکھا تو ہوا نا یار. ٹھیک ہے، آج کل بندہ پرہیز کر رہا، کہتا سردی بڑی ہے. میری بات سمجھ تو نہیں نا گئے آپ؟ ہاں، اشارہ کافی ہوتا ہے عقل مند کے لیے. وہ سونار کے پاس نا ایک ترازو ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سونا رکھ کے چیک کرتا ہے کتنے ماشے ہیں، کتنے تولا ہے. ایسا ہی ہے، وہ چھوٹی سی پلیٹ سی ہوتی ہے، اس کے نیچے مشین لگی ہوتی ہے. اچھا، وہ جو سونار کا ترازو ہے اس پہ کیا تولتے ہیں؟ تولے اور ماشے. اچھا، اب سونار کہے جی میں نے اپنے اس ترازو پہ ٹن اور من بھی تولنے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ سونار جی آپ کے ترازو کی یہ اوقات کہ وہ ٹن اور اوقات کیا ہے کہ وہ تولے اور. اچھا، اگر وہ ٹن اور من تولے گا تو ترازو سادہ سی بات ہے یار. آپ کی اور میری عقل بھلا کتنی ہے کہ میں اپنی عقل پہ آپ کو تولوں، آپ اپنی عقل پہ مجھے تولیں. یہ سمجھ آتا ہے. اب ہم کہیں کہ ہماری عقلیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کو تولیں تو عقلیں ٹوٹ جائیں گی. ہماری عقلوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو تولیں یار. دو ٹوک جملہ ہے. اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. اور یہ جن سے رب رسول راضی ہیں، ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کی ذات کے بارے تبصرے شروع کر دیں. ایک بات کو یاد رکھیں، موجودہ زمانے میں اور گزشتہ زمانے میں بھی جس بندے نے یہ جملہ بولا نا کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے، وہ گمراہی ہوا ہے. بڑوں نے فیصلے کر دیے نا، خاموشی سے مان لو. ہم جتنا بھی پڑھ لیں، جتنا بھی سمجھ لیں، ہمارا علم، ہماری عقل، ہمارا فہم داتا علی حجویری سے زیادہ، سیدی اعلیٰ حضرت سے زیادہ، مجدد الفسانی سے زیادہ. تو جب انہوں نے فیصلے کر دیے تو پھر جھگڑنے کی بات ہی کیا؟ ہماری عقلوں کی اوقات نہیں ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کو، انسان ہم ہیں، ایک دوسرے کو تولتے رہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے تول لیں اپنی عقل پہ، میں اپنی عقل پہ آپ سب کو تولوں، یہ سمجھ آتی ہے. اب میں کہوں جی میں اپنی عقل پہ صحابہ کو تولوں گا تو میری عقل ٹوٹ جائے گی، ایمان چھن جائے گا، پلے کچھ نہیں رہے گا. اس واسطے ابھی آپ علامہ صاحب سے بات سن رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق سے اپنائیت یعنی اپنے ہونے کا بار بار اظہار کیا. اپنائیت کا معنی بھلا کی ہوتا ہے؟ تو میرا ہی ہے.
تو میں تیرا ہی ہاں. اپنائیت کیا ہوتی ہے؟ تو میرا ہے تو میں تیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ گئے نا، اب 3 دن غار ثور میں نبی پاک اور جناب صدیق اکٹھے رہے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا، ابو بکر تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا، میں صرف ایک کر کے اپنے موضوع پہ رہتا ہوں. تو جناب ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، آقا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ نگاہیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، درمیان میں کوئی نہ ہو. یار کمال رسول اللہ نے خواہش پوری کی ہے کہ 3 دن اتنا قرب دیا. آپ تصور کریں کوئی گود میں ہو تو بندہ کتنے قرب سے دیکھتا ہے. چہرہ مصطفیٰ جناب صدیق کی گود میں اور 3 دن رہا ہے، کتنے غور سے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا یار. ٹھیک ہے. اب جب 3 دن کے بعد باہر نکلے، مدینہ المنورہ پہنچے، تجلیات تو ملتی ہیں. بندہ 10 دن اللہ کے گھر سچا اور سچا اعتکاف کرے تو نظر بھر کے بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور جس نے 3 دن صرف چہرہ ودوحا ہی دیکھا ہو اور رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی تجلیات کو بھی دیکھا ہو، کیا نور چڑھا ہوگا یار. جب مدینہ المنورہ پہنچے نا تو بڑی مشابت ہو گئی، بڑی مشابت. اب جو مدینہ المنورہ تھا نا، اس کے ارد گرد یہودیوں کے 12 قبیلے آباد تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے. اب دیہات سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آ رہے، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا کچھ دیہاتی جو تھے نا، دیہاتی آتے، کچھ نبی پاک سے سلام لیتے اور بیٹھ جاتے، جناب ابو بکر سے سلام نہ لیتے. اور کچھ دیہاتی ایسے تھے جنہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ جناب ابو بکر کو نبی سمجھتے، سلام لیتے اور بیٹھ جاتے، نبی پاک سے سلام نہ لیتے. اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضور کے ہوتے ہوئے صرف ابو بکر سے سلام لیں. تو آپ سوچنے لگے کہ ایسا کام کروں کہ آنے والے کو پتہ چلے کہ آقا یہ ہیں اور یہ غلام ہے، تو کوئی کام تو ایسا کرو نا. سخت دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا. جناب صدیق رسول اللہ کے ساتھ سے اٹھے، حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا اور کھڑے رہے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ بیٹھنے والا آقا ہے اور سایہ کرنے والا غلام ہے. محدثین نے اس حدیث کے بعد ایک جملہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو بکر نے چند لمحے سایہ کیا تھا، رسول اللہ نے ایسا بدلہ دیا کہ قیامت تک کے لیے ابو بکر کے اوپر گنبد خضرا کا سایہ کیا ہوا ہے، اپنے قرب میں رکھا ہوا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آنی میرے ساتھ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اپنائیت کا اظہار فرمایا، ہر موقع پہ جناب صدیق سے پیار کا اظہار کیا. جب کوئی صحابی ابو بکر سے بڑھنے کی بات کرتا تھا نا، یہ سوچتا بھی تھا، تو نبی پاک کہتے تھے سنو، ابو بکر نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ ننگی تلواریں لے کے آتے تھے اور میرا خاندان ہی میرا دشمن تھا، یہ اس وقت بھی میرے لیے مارے کھایا کرتا تھا، اس لیے میرے ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر ایک خاتون رہتی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے اور اس کے گھر میں اس کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہوگا جو بزرگ ہیں سفید ریش والے ہیں وہ میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے. آج سے کچھ سال پہلے تک ہی گھروں کے اندر واش روم نہیں ہوتے تھے، بولو براز مٹی کے اوپر کیا جاتا تھا اور صبح جب کچرا اٹھانے والا آتا تھا تو وہ 2 لکڑیوں کے ساتھ بولو براز اٹھا کر لے جاتا تھا. یعنی گندگی محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے. اور میں آپ کو بات سنا رہا ہوں 14 صدیاں پہلے. وہ جو نبینا خاتون تھی اس کا سہارا بھی کوئی نہیں تھا، گھر میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ اماں جو ہے وہ نبینا بھی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپ گئے، جا کر دستک دی، جا کر کہا کہ میرا نام عمر بن خطاب ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر کی صفائی کر دوں، آپ کا کھانا بنا دوں
اور آپ کا جو غلاظت ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا کروں اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو اماں کہنے لگی مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے۔ جناب عمر بڑے حیران ہوئے کہ کیوں حاجت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے نبینا بھی ہیں، گھر میں آپ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی موجود بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کا نظام چلتا کیسے ہے؟ کہا ایک بندہ کئی سالوں سے آ رہا ہے، وہ صبح سویرے آتا ہے فجر کے بعد، میرے لیے کھانا بھی بناتا ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، اور جو غلاظت ہوتی ہے اٹھا کے پھینک بھی آتا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر وہ شخص کون ہے جو اتنے سالوں سے اماں کا خیال رکھ رہا ہے۔ تو کہنے لگے جناب عمر کہ اماں اگر تو وہ ڈیوٹی مجھے دے دے تو مجھ میں کیا خامی ہے؟ کہا تجھ میں پہلی خامی تو یہ ہے تو نے آتے ساتھ یہ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ وہ کئی سالوں سے آ رہا ہے اور اس نے آج تک اپنا نام ہی نہیں بتایا، آتا ہے کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور تو نے آتے ساتھ کہا کہ میں عمر ہوں، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے اس بات کے بعد میرا تعجب بڑا کہ میں دیکھوں تو صحیح مدینے میں ایسا کون سا بندہ ہے جو کئی سالوں سے اماں کی غلاظت بھی صاف کرتا ہے، گھر بھی صاف کرتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اماں کے قریب جھاڑیوں میں جا کر بیٹھ گیا کہ دیکھوں آج آتا کون ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری کہ ایک نقاب پوش شخص ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا، اور جب وہ اماں کے گھر کی دستک دینے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا نقاب پوش تو کون ہے؟ کہتے ہیں جب نقاب ہٹا کر دیکھا تو وقت کے خلیفہ ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے کہا ابو بکر تو، اور پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنا؟ توجہ سے جملہ سنیں۔ فرمانے لگے عمر جوتا اس لیے نہیں پہنتا کہ جب جوتا پہن کے چلتا ہوں تو شور پیدا ہوتا ہے، اور ابو بکر کی ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے جوتے کے شور سے بھی کسی مسلمان کو اذیت ہو۔ صبح سویرے آتا ہوں، کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ نظر بھی آتی تھی۔ اس واسطے ہماری عقلیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کو تول لیں۔ بس ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، عقیدہ سنیں، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک کی اہل بیت، نبی پاک کے گھر والے جنت کے مالک ہیں۔ کیا بولا میں نے؟ نبی پاک کے گھر والے جنت کے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ بس اس سے دائیں بائیں جاؤ گے تو پھسل جاؤ گے۔ آج ہر چوک کے اوپر ڈاکو راہزن بیٹھے ہوئے ہیں جو ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ صرف اس عقیدے پہ رہو اور خاموش رہو، جو اس سے آگے کی بات کرنے کی کوشش کرے اس سے اپنا ایمان بچا لینا۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، اب میں موضوع پہ آنے لگوں، سننا ہمارے ایمان کی قیمت کیا۔ آج بندہ بھلا کہتا ہے یقین کرو بڑا پریشان ہاں، بڑا دکھی ہاں، میرے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کتنے امیر ہیں؟ اگر آپ توجہ کریں تو میری بات کی طرف توجہ کریں۔ آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، بولے تو صحیح یار۔ اچھا اگر آپ کو آ کر ایک بندہ کہے جی مجھ سے 50 لاکھ روپے لے لیں، کتنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے نا۔ بدلے میں وہ کہ دونوں آنکھیں مجھے دے دو، دے دو گے؟ کروڑ میں، 10 کروڑ میں نہیں دو گے؟ یار ہماری تو ایک آنکھ کا مل کوئی نہیں ڈال سکتا، ہم غریب ہیں۔ اگر آپ نے اپنی امیری چیک کرنی ہے نا کہ آپ کتنے امیر ہیں، کبھی وقت نکال کے نا صرف کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جانا اور جا کر دیکھنا کہ آپ کتنے امیر ہیں۔ ایک بات کو آج کے اس درس قرآن سے پلے باندھ کے جانا ہے، اللہ نے جس کو بڑی بیماری سے بچایا ہوا ہے نا اس پہ بڑا ہی کرم ہے۔ یقین کریں جو جتنا کما رہے ہیں اتنے بیماریوں پہ لگا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ غریب لوگ ہیں؟ آپ امیر لوگ ہیں۔ ہماری نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ لوگ ایک ایک عضو کے لیے نا اپنی کل کمائی لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں یقین تو ایک بات کو اور پلے باندھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس جس کو دولت دی ہے نا اس سے دین چھٹتا گیا۔ آپ کے ہی خاندان کے لوگ ہوں گے، جب حالات تھوڑے تنگ تھے
تو دین بہت تھا، جب حالات تھوڑے کھلے ہیں تو دین ان سے نکل گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دولت ان کے لیے برکت والی ہے؟ وہ سب سے بڑی سزا تھی کہ اللہ نے ان سے اپنا دین ہی چھین لیا۔ اللہ سے رزق مانگے برکت والا، کہ اللہ ہمیں ایسا رزق دینا جس میں تجھ سے جدائی نہ ہو جائے۔ آپ کا ایک ایک عضو کروڑوں کا ہے۔ آپ یقین کریں لوگوں کے گردے فیل ہوتے ہیں نا، وہ ایک ایک گردے کے لیے 50-50 لاکھ روپے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یار مجھے کوئی گردہ ہی دے دو۔ کیا نہیں پھر رہے؟ کسی کو پیشاب کی نالی لگی، کسی کو خوراک کی نالی لگی ہے۔ میں آپ کو ایسے ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں، صبح چلے میرے ساتھ۔ آپ یقین کریں دولت اتنی ہے کہ ان کے گراج میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ میں آپ کو صبح دکھا دوں گا۔ سزا بھلا کیا؟ سزا کہہ لیں اس کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہہ لیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ گاڑیاں کتنی ہیں؟ پیسہ کتنا ہے؟ آدھی روٹی کھائیں گے تو جان جا سکتی ہے۔ ایک ڈبل روٹی کا پیس کھانا اور 4 گولیاں 3 ٹائم کھانی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ غریب ہیں؟ 2 روٹیاں صبح، 2 دوپہرے، 2 شامی، خراٹے مار کے سوتے ہیں۔ اس سے بڑا اللہ کا کرم اور کیا چاہیے؟ آپ جا کے دیکھیں لوگوں کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے۔ ہمارا جو جی چاہتا ہے، کیا اللہ وہ نعمتیں ہمیں نہیں دے رہا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حالات آج بہت تنگ ہیں، مجھے آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے، جو سہولتیں آج آپ کے گھر میں ہیں 10 سال پہلے تھی؟ حالات آج تنگ ہیں کہ 10 سال پہلے تنگ تھے؟ آج ہی تنگ ہے نا، تو سہولتیں کم ہو رہی ہیں کہ زیادہ ہو رہی ہیں؟ یار اس سے بڑا اس کا کرم اور کیا چاہیے؟ ہم شکر کی طرف نہیں آ رہے۔ آپ شکر کرنا شروع کریں، اللہ آپ کو اور عطا کرے گا۔ جو بندہ نہ شکرا ہوتا ہے نا، ہر وقت یہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی کرنے والا صرف وہ بندہ پسند ہے جو اس کی بارگاہ میں یہی کرے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کام کرنا ہے وزیر اعظم نے، اور بندہ ایم پی اے کے آگے یہی کری جائے، وزیر اعظم غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب سب کو پتا کہ دینے والی ذات وہ ہے، تو ایک دوسرے کے آگے رونے کی روتے ہیں ہم لوگ۔ اس سے مانگ کے تو دیکھو یار، پتہ ہے کہ عطا اسی نے کرنا ہے۔ آپ کتنے امیر ہیں، حدیث پاک سنیں، آپ کے دل سے اللہ کا شکر اٹھے گا کہ یار تیرا رب بڑا ہی کرم ہے۔ حدیث پاک سنیں۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی، یا دوسری درس قرآن کے لیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو اور ہمت نہ ہارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139، اللہ فرما رہا ہے تم ہی جیتو گے، تم ہی غالب آؤ گے، شرط کیا؟ اگر تم مومن ہو۔ اور اگر آج ہم غالب نہیں تو ایک ہی حقیقت ہے کہ ہم مومن نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے لا ریب فیہ، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی جیتو گے، تمہاری ہی حکومت ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد، صحابہ کو بڑا جانی مالی نقصان ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں موجود تھے۔ صحابہ کے دلوں میں تھوڑا سا غم بیٹھ گیا کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ جب صحابہ کے دلوں میں کچھ ہمت ہارنی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ آیت نازل کی کہ غم نہیں کرنا اور ہمت نہیں ہارنی، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ صحابہ نے اس کے بعد جتنی جنگیں لڑی، حتیٰ کہ تاریخ کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جس جنگ میں ایک بھی صحابی ہوتا تھا نا، مسلمان کبھی وہ جنگ نہیں ہارے۔ کیوں؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو پھر ہی تم غالب آؤ گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو، کہ جنگ بھی نہیں لڑنی اور شکست بھی دینی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو، وہ قوم بغیر شکست کے بغیر جنگ کے جنگ لے گی، اس سے جنگ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔
اب آپ نے وہ حدیث پاک سننی ہے جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد آخر میں وہ تجزیہ جو آج کے دور میں رسول کریم نے بیان کیا۔ حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان معاشر لگا ہوگا، اس حدیث کا ایک ایک لفظ اور جو رسول اللہ نے تجزیہ کیا نا آج کے دور پہ، یہ خلاصہ کلام ہے آج کے درس قرآن کا، اس کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان معاشر ہوگا، تمام اہل محشر جمع ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا سٹیج لگایا جائے گا، اور اس سٹیج کے اوپر میرا ایک امتی کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ ہوگی، اتنا بڑا سٹیج ہوگا، میرا امتی کھڑا ہوگا، اور تمام اہل معاشر اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور تمام اہل محشر اس انتظار میں ہوں گے کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دفتر، اس کے نامہ اعمال کو لایا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال کی جو کتاب ہے وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہوگی وہ کتاب وہاں تک پھیلی ہوگی، اور جتنی انسان کی نظر اوپر کو جاتی اتنی اس کی موٹائی ہوگی، اور ہر بندے کے نامہ اعمال میں اس طرح کی 99 کتابیں ہوں گی، ایک کم 100 کتابیں ہوں گی ہر بندے کے نامہ اعمال کی۔ اس کے نامہ اعمال کو لایا جائے گا، لمبائی کتنی ہے جہاں تک انسان کی، اور موٹائی جہاں تک انسان کی، اور کتنی کتابیں ہیں جی 99 کتابیں، 99 رجسٹر ہیں اس کے نامہ اعمال کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے اس امتی کا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے رجسٹر کو کھولنے کا حکم دے گا، پہلا رجسٹر کھلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتلائے گا تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ تمام اہل محشر حضور کے اس امتی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اس امتی کو ایک ایک گناہ بتلایا جائے گا، جب اس کو ایک کتاب کے گناہ گنوائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے 2 سوال کرے گا۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ پوچھے گا، بندے یہ اس کتاب میں، اس رجسٹر میں جتنے بھی گناہ لکھے ہوئے ہیں، کیا میرے کرامن کاتبین نے، میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں کوئی گناہ تو نے کیا نہیں تھا اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ بندہ کہے گا مالک یا ربی لا یا ربی، اے میرے رب ایسا نہیں ہے، جتنے گناہ لکھے ہیں فرشتوں نے ٹھیک لکھے ہیں۔ اب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اور تمام اہل محشر اس بات پر دل پختہ کر لیں گے کہ اب یہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے سے دوسرا سوال کرے گا، توجہ طلب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ان گناہوں پہ تو نے کوئی عذر پیش کرنا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیے؟ تو مجبور تھا، تجھے کسی نے مجبور کیا؟ آخر یہ گناہ تو نے کیوں کیے؟ تیرے پاس اس پر کیا عذر ہے؟ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا میں کسی کام پر مجبور نہیں تھا، یہ سارے گناہ میں نے اپنی خواہش سے کیے ہیں۔ اب آپ تصور کریں ایک رجسٹر جو تحد نگاہ پھیلا ہوا ہے، اور اس طرح کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ تھے۔ اب وہ بندہ خود بھی دل میں یہ پختہ کر لے گا کہ اب مجھے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب 2 باتوں کا اس سے اقرار کروا لے گا، اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال کے رجسٹروں کو اٹھاؤ اور میزان پر لے کے چلو۔ آپ تصور کریں رب کا میزان کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں 99 رجسٹر وہ رکھے جائیں گے جو تحد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو میزان پر لے چلو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ایک کارڈ پہ، ایک پرزے پہ لکھی ہوئی ہے، میں تیری نیکی بھی ان کے مقابلے میں تولوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ اتنا مایوس ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اے میرے رب، میرے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور جو تحد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں اس ایک پرزے نے کیا کرنا ہے؟ بندہ رب کی بارگاہ میں یہ کہہ بیٹھے گا، رب تعالیٰ میں کہا بندے چل تسی تول کے دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے۔ ترازو پہ لایا جائے گا، بندے کے نامہ اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا، بندے کو ترازو پہ کھڑا کیا جائے گا۔ آپ تصور تو کریں اس بندے پہ کیا بیت رہی ہوگی
جس کے سامنے اس کے گناہ تولے جا رہے ہوں اور جس کو سارا اہل محشر دیکھ رہا ہو اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر چکا ہو اور اپنا کوئی عذر بھی پیش نہ کر سکتا ہو، جب اس کے گناہ تولے جائیں گے تو اللہ رب العزت حکم دے گا دوسرے پلڑے میں یہ ایک اس کی نیکی لکھی ہوئی ہے، یہ پرچی لو اور دوسرے نیکیوں والے پلڑے میں یہ رکھ دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب وہ نیکی والی پرچی ترازو میں آئے گی تو ترازو وزنی ہو جائے گا اور 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے، وہ ایک پرزہ وزنی ہو جائے گا۔ بندہ تعجب کرے گا، حیرت میں ڈوب کے پوچھے گا یہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزہ، ایک کارڈ، ایک صفحہ جو اس کے مقابلے میں، رجسٹر کے مقابلے میں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کا اتنا وزن کہ اس نے سارے گناہ ہی ہلکے کر دیے اور اس کو جنت میں جانے کا حکم مل جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مالک اس میں کیا ہے؟ رب فرمائے گا کھول کے پڑھ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس پرزے کو اٹھائے گا اور پڑھ کے دیکھے گا اس میں صرف یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے بندے یہ تیرا ایمان ہے، تیرا ایمان تجھے جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں 99 وہ رجسٹر جو تحد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، انبیاء اولیاء کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں، سب ایک دعا کرتے تھے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ آج لوگوں کو عبادت پر گمنڈ ہو گیا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، قیامت والے دن جس کو بھی جنت ملے گی وہ نامہ اعمال پہ نہیں ملنی، جس کو بھی جنت ملنی ہے اس کی رحمت سے ملنی ہے۔ یہ غلط فہمی ہو گئی ہمیں۔ حالانکہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کا ایک بندہ 700 سال عبادت کی، میدان معاشر میں آئے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت بھیج دو۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا اس کی زبان سے نکلے گا مجھے جنت ملنی تھی، 700 سال عبادت جو کی ہے، رب فرمائے گا واپس لاؤ۔ اس کی 700 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، دوسرے پلڑے میں صرف ایک آنکھ رکھی جائے گی اور 700 سال کی عبادت کم پڑ جائے گی۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ عرض کرے گا مالک خطا ہوگی۔ رب فرمائے گا سن تجھے جو پہلے جنت دی تھی نا وہ تیری عبادت نہیں، تیرے رب کا فضل تھا، وہ تو بے نیاز ذات ہے، چاہے ساری زندگی کی عبادتیں منہ پہ مار دے اور کسی کا ایک سجدہ قبول کر لے۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری میں موجود ہے، ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آتی ہے اور جہنمی ہو کے مرتا ہے، اور ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، لیکن جب اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے نا، تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنتی ہو کے مرتا ہے۔ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں، یہ اس کا خاتمہ بتائے گا، اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے۔ بندہ ساری زندگی تہجد گزار ہوتا ہے لیکن مرتے وقت کفر کر کے مرتا ہے، اس لیے اپنا خاتمہ بالخیر مانگا کریں، خاتمہ بالایمان مانگا کریں۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، لوگ کہتے ہیں نا تردے پھردے رب لے جاوے، اتنا گھٹیا جملہ ہی ہے۔ ایک بات کو پلے باندھو، جس کو حادثاتی موت آئے نا اس کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس سے مہلت مانگو کہ مالک مرنے سے پہلے اتنی مہلت مل جائے کہ تجھے راضی کر سکیں، تیری بارگاہ میں توبہ کر سکیں۔ کہتے توڑتے پھرتے لائیے ہوئے، ہاں یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اچانک موت سے پناہ مانگو، کیونکہ اچانک موت والے کو تو اللہ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بستر مرگ پہ پڑا رہنے والا بندہ اس کو راضی کر رہا ہوتا ہے، جتنی اذیت میں وہ دنیا سے جائے گا اتنے اس کے درجے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی بارگاہ میں توفیق مانگو، مہلت مانگو کہ مالک تب تک موت نہ آئے جب تک ہم تجھے راضی نہ کر لیں، جب تک رب رسول راضی نہ ہو جائیں۔ آخری حدیث پاک تجزیہ رسول کریم کا، آج مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرف انسان پریشان ہے۔ ایک بات کو پلے باندھنے پہلے، جہاں انسان ہوگا وہاں پریشانی ضرور ہوگی،
آپ سمجھتے ہیں نا گورے بڑے سکون میں، کوئی چکر نہیں ہے، وہ نیند کی گولیاں لے کے کھاتے ہیں، ان کو پھر نیند نہیں آتی۔ انسان پریشان ہے۔ پریشانی کی مسلمانوں کی وجہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ کیا تھا کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم اچھا، مومن اور مسلمان کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے۔ جو اللہ رسول کو مانے گا وہ کون ہے؟ مسلمان۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ جو اللہ رسول کو مانے وہ کون ہے؟ مسلمان اور مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ رسول کو مانتا ہے اور مومن اللہ رسول کی مانتا ہے۔ سمجھ لگی مومن کون ہے؟ تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی جیتو گے اگر تم، حدیث پاک توجہ سے سننی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، رزق کی قلت مسلط کر دے گا، خوراک کم ہو جائے گی۔ آگے تبصرہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے اللہ سب سے پہلی سزا یہ دیتا ہے اللہ اس قوم سے بارش چھین لیتا ہے۔ آگے فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ زکوٰۃ نہ دینے والی قوم کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ بارش برستی ہے چوپایوں کے لیے اور ان لوگوں کے صدقے جو تھوڑے بہت زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ فرمایا اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو پینے کے لیے قطرہ نہ ملتا۔ فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی، بے حیائی کرے گی، اللہ تعالیٰ ان پر بھوک کو مسلط کرے گا، ان پر رزق کی قلت کو مسلط کرے گا۔ میں آگے چل صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگلی بات سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دے اللہ اس قوم پر بھی بھوک کو مسلط کرے گا، وہ قوم رزق کے لیے ترسے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے 1000 گرام، چیز 850 ہے۔ اوپر لکھا ہوا پورا 1 کلو ہے، چیز 900 گرام ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی اپنا پرزہ ٹھیک کروانے آ گیا، ریپیئر کروانے آ گیا، پرزہ ٹھیک ہوتا ہے، تھوڑے بہت کام سے وہ چل سکتا ہے، نہیں یہ پرزہ خراب ہے نیا ڈالنا پڑے گا، نئے پرزے کے پیسے بھی لے لیتے ہیں، پرانا ٹھیک کر کے ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہ ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ اگلے الفاظ سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم، الفاظ سنیں، الفاظ رسول کریم کی نگاہ چیک کریں یار، جب کوئی قوم خیانت کرنا شروع کر دے، یہ خیانت ہی ہے نا، مالک کا مال چوری چوری بیچنا، اپنے افسر کے دفتر میں بیٹھ کے اس کا سامان چوری کر کے گھر لے جانا، یہ خیانت ہے۔ جب کوئی قوم خیانت کرنا شروع کر دے، کیا بولا میں نے؟ نبی پاک کے الفاظ ہیں، جب کوئی قوم خیانت کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس قوم کے بادشاہوں سے اس قوم پہ ظلم کرواتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ اگلے الفاظ سنیں، تجزیہ سنیں رسول کریم کا۔ نبی پاک نے جب میری قوم میں، میری امت میں حاکم قرآن کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو غالب کر دے گا۔ آج کیا ہوا؟ دشمن ہم پہ غالب ہو گیا۔ اگلے تبصرہ سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان پر دشمن غالب آ جائے گا تو وہ میری امت کے منہ کے نوالے بھی چھین لیں گے۔ آج کیا بچا ہمارے پاس؟ ہر چیز ہم نے گروی رکھوائی، ہمارے منہ کے نوالے جگہ دشمن نہیں چھین رہا؟ کیا ہمارے بادشاہ ہم پہ ظلم نہیں کر رہے؟ بتائیں کتنا بہترین تجزیہ رسول کریم نے بیماریاں بتائی کہ جب قوم خیانت کرے گی، یہ بیماری ہے قوم کی، جب قوم خائن ہو جائے گی تو اس قوم کے بادشاہوں سے اس قوم پہ ظلم کروایا جائے گا، اور جب میری امت کے حاکم قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے فیصلے نافذ کریں گے تو ان پر دشمن کو مسلط کیا جائے گا، اور جب دشمن مسلط کر دیا جائے گا تو پھر وہ دشمن اس قوم کے منہ سے نوالوں کو بھی چھین لے گا۔ کیوں؟ قوم میں بے حیائی عام ہو گئی، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، اور قوم امانت میں خیانت کر رہی ہے، ناپ تول میں کمی کر رہی ہے۔
گزشتہ جتنی امتیں تباہ ہوئی ہے نا قرآن کریم میں جن کا تذکرہ ہے، 19 سپارہ پڑھ کے دیکھیں، ساری قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ قوم اس لیے تباہ ہوئی۔ کسی ایک قوم کو بھی اللہ نے اس لیے تباہ نہیں کیا کہ انہوں نے نمازیں کم پڑھی تھیں۔ کوئی قوم میں عبادت کی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، وہ معاملات میں بگاڑ پیدا کرتی تھی اس لیے تباہ ہوئی تھی۔ کم ناپ تول پہ ان پہ عذاب آیا، میں ان کے منہ کے نوالے بھی چھین لیے جائیں گے۔ آخری چیز اس حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کے منہ کے نوالے بھی چھن جائیں گے نا، آخر میں ان پہ خانہ جنگی شروع کر دی جائے گی۔ آج صرف خانہ جنگی باقی رہ گئی ہے، وہ بھی اسلامی ممالک میں شروع ہو چکی ہے، صرف ان کا رخ ہماری طرف ہونے والی دیر ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جب تک پاکستان سے سود کا خاتمہ نہ ہو جائے پاکستان کی معیشت کبھی سٹرونگ نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑا وزیر خزانہ لا کے بٹھا لیں، ایک نمونہ بھی انہوں نے باہر سے بلایا تھا، اس نمونے نے آگے کیا کر لیا، یعنی بیکاری بیک مانگ کے دمالے ڈال رہے ہیں کہ ہمیں فلاں ملک سے فلاں چیز مل گئی، فلاں سے فلاں چیز مل گئی۔ اللہ ہمارا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آؤ گے، ان کن تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن نہیں ہو تو بیکاری بنتے رہو گے۔ میں اس بندے کو بے وقوف سمجھتا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، جو الیکشن کا انتظار کر رہا ہے۔ اور میرے بھائی ایک نہیں 100 الیکشن کروا لو، صرف پاکستانی خزانے پہ بوجھ پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا یار، کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارا نظام نہیں بدل۔ نظام کیا ہے؟ میں آپ کو سادہ سمجھاتا ہوں۔ وہ ایک بابا جی تھے نا، وہ کھیت میں نا ہل چلاتے تھے، وہ ایک کوے نے آ کے نا چونچ مار کے نا ان کا کھیت خراب کر دیا۔ ان کی جو وائی بیجی تھی نا، انہوں نے وائی بیجی وائی ہوئی تھی، وہ ساری خراب کر دی اس نے۔ بابا جی نے کیا کیا، کوا پکڑا، اس کو مارا، دھاگا باندھا، اس کو نا درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ بابا جی کے پاس نا ایک نوجوان مزدوری کرتا تھا، کہنے لگا بابا جی کوا آپ نے مار دیا، اس کو دھاگے سے باندھ کر لٹکایا کیوں ہے؟ کہنے لگے پتر ایک ٹنگو تے باقی ہوشیار رہندے نے، ایک اس لیے لٹکایا تاکہ باقیوں کو پتہ رہے کہ انجام کیا ہونا ہے۔ جب تک ایک لٹکے گا نہیں نظام ٹھیک کبھی نہیں ہوگا۔ آپ 100 الیکشن کروانے کچھ نہیں جو ہونا، یہ سارے سیاستدان پھر مل کے آ جائیں، جو ایک باہر بیٹھا وہ بھی مل جائے، کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارا نظام، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی پاک نے کیا فرمایا، جو قوم خیانت کرے گی اس سے، اس پر اس کے بادشاہوں سے ظلم، پھر اس پر دشمن کو مسلط کیا جائے گا، دشمن اس کے منہ کا۔ یار ہمارے لیے کیا ڈوب مرنے کا مقام نہیں آ پہنچا کہ قوم کی جوان بیٹیاں سڑکوں پہ لائنوں میں لگی ہوں؟ کیا منہ سے نوالا چھین نہیں گیا؟ اور کیا چاہیے ہمیں یار؟ اس دور کی طرف رسول کریم نے نشاندہی کی ہے کہ ہمارے منہ سے ہمارا نوالا بھی چھینا جا رہا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہے نا، اور اگر ہم کسی کی اصلاح نہیں کر رہے تو ہم برابر کے گناہ گار بھی ہیں۔ رسول کریم نے ایک بڑی بہترین مثال دی، بخاری کی جس سے پاک ہے، کہ بحری جہاز تھا، اس کی 2 منزلیں تھیں، اوپر والی منزل پہ بھی لوگ ہیں، نیچے والی منزل پہ بھی لوگ ہیں۔ اب جو نیچے والے لوگ ہیں نا، وہ پانی پینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جاتے تھے، پانی پینے کے لیے اوپر رکھا ہوا تھا۔ نیچے والی منزل پہ جب لوگ اوپر جاتے تو اوپر والوں نے پانی پینے سے ان کو منع کر دیا کہ تو انہیں پانی پینے اوپر نہیں آنا۔ اب ان میں سے ایک نیچے والے بندوں میں سے ایک بندے کو غصہ ہے، اس نے کلہاڑا نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس نے کلہاڑا نکالا تو اس نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک نے پوچھا کہ بتاؤ اگر اوپر والے اس کو نہ روکیں تو کیا بنے گا؟ کہا جب نیچے والے ڈوبیں گے تو پتہ چلا جب تک ہاتھ نہیں پکڑو گے وہ ڈوبیں گے تو ہم بھی ڈوبیں گے۔ گناہ گار کو دیکھ کر جو شخص یہ کہتا ہے نا انہیں اپنا حساب دینا ہے، اس جملے پر بھی آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ آپ نے ایز اے قوم، ایز اے نیشن آپ نے حساب دینا ہے۔ ایک حساب ہمارا انفرادی ہونا ہے کہ اجتماعی بھی ہونا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا حکم دیا
کہ پوری بستی تباہ کر دو. عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں مالک اس بستی میں 2 بندے ہیں 700 سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے؟ میں پہلے ان کو تباہ کرو. مالک تیرے بندے تیری عبادت اتنا عرصہ کا خود برائی نہیں کرتے, دوسروں کو روکتے تو نہیں ہے نا, خود نیکی کر رہے ہیں, دوسروں کو ساتھ لے کے تو نہیں نہ جا رہے. آج نا مسجد سے نکل کے یہ کہنا بڑا آسان ہے نا کڈا بدبختی, مسجد کے سامنے دکانے نماز ایک نہیں پڑھتا, یہ کہنا آسان ہے. کبھی جاتے وقت کہا بھائی آ نماز پڑھنے چلے. ہم طنز کرنے والے بندے ہیں, ہم اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمارے مرض کیا ہیں. مرض کیا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس پر بھوک کی قلت آنی ہی آنی ہے, اس پہ رزق کی قلت آنی ہی آنی ہے. جو بندہ مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ورنہ کہ میرا مال, او بھائی 1 سیکنڈ لگتا ہے وراثت بدلتے ہوئے. 1 سیکنڈ میں وارث کوئی اور ہوتا ہے. کس گمان میں ہو؟ کھانا کسے نے, عیاشی کسے نے, تے صاحب تسی دینا ہے. ٹھیک ہے. تو جو قوم خائن ہو جائے, خیانت کرنا شروع کر دے, اس پر اس کے بادشاہ پھر ظلم کرتے ہیں. آج وہ ظلم ہم پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو مرض کیا ہے؟ خیانت. ناپ تول میں مجھے ایک بات بتائیں, کبھی کسی وزیر نے آ کے ہمیں کہا کہ بجلی چوری کر لو؟ کوئی MNA, کوئی MP ہے, کوئی جنرل کرنل. اچھا آرمی چیف کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ڈال کے بیچنا ہے. بولو یار ڈر کے کی ہو گل میں کہا تھی کہ ڈر دے پے یار. ٹھیک ہے, یعنی گناہ کس کے ہیں؟ ہمیں کوئی مجبور ہے, ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہم اپنا مرض ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, رب ہمارے لیے شفا ضرور نازل کرے گا. وہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.